العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باوقار صدر اجلاس، عدل و انصاف کے قلم تھامے ہوئے حکم صاحبان، خون و جگر سے سینچنے والے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ترین بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک و مسعود محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. محترم سامعین کرام، آج ہم جس معاشرے و ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ خود غرضی کا ماحول ہے. یہاں نفسی کا عالم ہے، سب کو خود کی پڑی ہے. ہر شخص مال و دولت اور سیم و زر حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقوں کو اختیار کرنے میں لگا ہے. جھوٹ، فریب، سود اور رشوت جیسی برائیاں اس معاشرے کا جزء لا ينفك بن کر رہ گئی ہیں. انانیت، نفس پرستی، دھوکہ بازی اور ظلم و زیادتی اس ماحول کا شعار ہو گیا ہے. کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. الغرض مسلمان کہلائی جانے والی یہ قوم آج اسلام سے کوسوں دور جا چکی ہے. اسلام کی سچی ترجمانی تو کیا، ظاہری ترجمانی بھی باقی نہیں ہے. اسلام یہ جو بت پرستی اور شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا تھا، اس کا نام لیوا سری شرک و بدعت میں مبتلا ہے. مشرکین بھائی بت پوجتے ہیں تو میاں بھائی اینٹ گاڑی کی مزاروں پر پھول اور مٹھائیاں چلاتے ہیں. الغرض برادران وطن سے بھی دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں. یہ حال ہے اس امت کا جس نے ساری دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے ایک طویل مدت تک اس دنیا کی قیادت کی اور اسے حق و انصاف کے راہ پر لگایا. لیکن یہ امت جب اپنا سبق بھول گئی اور اپنی بعثت کا مقصد کو فراموش کر بیٹھی، اللہ رب العالمین سے رشتہ کو توڑ لیا اور غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا، تو اسی وقت سے کاروں مسلط کے خائے میں جا گری، محکومی و غلامی کی زندگی بسر کرنے لگی. ہم نے اپنے اسلاف کے میراث کو ضائع کر دیا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو ہم بلندی سے پستی پر پہنچ گئے. شاعر اسلام علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. محترم سامعین کرام، اس امت کے مابہل امتیاز چیز ایمان میں پختگی، عقیدے کی مضبوطی، تقوی و طہارت، عفت و پاک دامنی، خدا ترسی، خود اعتمادی، محبت و جفا کشی اور وفاداری تھی. لیکن افسوس کہ آج ہم ان اوصاف سے عاری ہو چکے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و پست ہو کر رہ گئے. اگر آج بھی ہم اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کریں تو اعلیٰ حیا آلات کی کایا پلٹ سکتی ہے. قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جس قدر خدا سے ڈرنے کا حق ہے اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور ایک بات یاد رکھو کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو اور اسلامی تمہاری شان اور پہچان ہو. محترم سامعین کرام، ایمان و تقوی یہی دو ایسے وصف ہیں جس سے دوسری اوصاف پیدا ہوتی ہیں. ایمان جتنا راسخ ہوگا، جس قدر لوگ اللہ کا لحاظ کریں گے، اسی قدر اس کے اندر دوسری صفات بھی پیدا ہوں گی. انہی چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا رعب و ہیبت غیروں کے قلوب سے چلی گئی ہے. ہم ترقی کے بجائے تنزلی کے راہ پر خود بخود گامزن ہو گئے ہیں. ہم نے سربلندی و کامیابی کے اس ڈگر کو، اس راستے کو اختیار کر لیا ہے جس سے ہمیں روکا گیا تھا.
سربلندی اور کامیابی کا صرف اور صرف راستہ یہی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑیں اور ایمان میں مضبوطی پیدا کریں اور تقوی اختیار کریں۔ مسلمانوں کی ترقی کی راہ، ان کی عزت کی راہ، بلکہ ان کی پوری زندگی اور دنیا میں آنے کا اصل غرض صرف اور صرف اللہ کے رضا کا حصول اور اس کی مرضیات پر عمل کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر عزت ہے تو اسی میں منفعت ہے، اسی میں ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں، اس سے رشتہ کو جوڑیں اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ قرآن کی زبان سے سنیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العالمین خود ہم سے محبت کرے گا، اور جس شخص سے اللہ رب العالمین محبت کرے اس کا کیا کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین خود اس کا مقابلہ کریں گے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، من عادی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کا ارادہ کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے آج ہم اس منصب و مقام کو یاد کریں جو خداوندی سے ہمیں عطا ہوا ہے، یعنی خیر امت اور دعوت حق کا۔ ہم خیر امت اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دعوت حق کے فریضہ کو مکمل دیانتداری کے ساتھ ادا کریں اور اس سے سکتی بلکتی دم توڑتی انسانیت کی نجات کی راہ پر لگائیں تاکہ اسے بھی چین و مسرت نصیب ہو جائے۔ حاضرین، اس گلشن کو جس کی آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون مبارک سے کی تھی، باطل طاقتیں خاکستر کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، ساری قومیں اس آشیانہ حق کو نیست و نابود کرنے کے در پہ ہیں، اس کے لیے متحد و متفق ہو گئے۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور ان باطل طاقتوں کا سامنا کرو، ان مجرموں کو، ان منافقوں کے خلاف بولو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ اے لوگوں، اے مولویوں، اے ملاؤں، اے صوفیوں، تم ان کے خلاف بولو۔ خدا کی قسم اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن فرشتے ہوں گے اور تمہاری گریبان ہوگی اور اللہ کے حضور میں تم حاضر ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہے گا جب بے گناہ مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا اور جب میری شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا اور جب فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جب جزیرۃ العرب میں عورتوں کو ننگا کیا جا رہا تھا اور جب جزیرۃ العرب میں سینما گھر بنایا جا رہا تھا اور حرم شریف کے تحفظ کے لیے اسرائیلی کمپنی کو سیکورٹی دی جا رہی تھی، اے مولویوں، اے ملاؤں، اے صوفیوں، خانقاہوں، مدرسوں سے تعلق رکھنے والے، تمہارے زبان پر تالے کس نے لگا دیے تھے؟ تمہارے ہونٹ کس نے سی دیے تھے؟ تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں رسول اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں یاد آیا؟ تمہیں لا تزال طائفۃ من امتی والی حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تمہاری زبانیں بند کیوں ہوئی؟ اے مولویوں، اے صوفیوں، اگر تم ان کے خلاف نہیں بولو گے، اگر ان کے خلاف نہیں بولتے ہو تو تم مجرم ہو، منافق ہو، تمہیں تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک تم حرم شریف کے تحفظ کی بات نہ کرے۔ آج صحابہ کرام کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، مسلمان خاموش ہے، مولوی خاموش ہے، علماء خاموش ہے، مجرم علماء خاموش ہے۔ آج دنیا میں ایسے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں کہ انسان سوچے زمین پھٹ جائے ہم اس کے اندر سما جائیں، لیکن مسلمان خاموش ہے۔ محترم سامعین کرام، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تم کیوں لرزاں و ترشاں ہو؟ آخر تم ہی تو ہو، تمہاری دم سے یہ دنیا آباد ہے۔ اے نوجوانوں، اٹھو، شعلہ بن کر پھونک دو خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں اور اس کی رضامندی و خوشنودی کے لیے سر تسلیم خم کر دیں۔ بغیر اپنی اصلاح و تبدیلی کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تبدیلی انسان کے عزم و فیصلہ اور فکر و نظر سے ہوتی ہے۔ آج سارا کرپشن اصلاحی حال کے فقدان کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کے اعمال بد اور ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر حالات میں تبدیلی لانی منظور ہو تو اعمال کی تبدیلی کی فکر لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔